حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے 4 شادیاں کی۔ ان میں سے جو سب سے پہلی آپ کی بیوی تھی ان کا نام تھا قتیلہ بنت عبد العزیٰ۔ اعلان نبوت کرنے سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہوا تھا ان سے، تو یہ اسلام نہیں لے کر آئی تھی، تو آپ نے انہیں جو ہے بعد میں طلاق دے دی تھی۔ ان سے اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا، ان کا نام تھا حضرت عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ وہ ہیں جب امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ غار ثور میں گئے تھے نا، تو یہ حضرت عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کفار مکہ کی باتیں سنتے اور رات کے اندھیرے میں غار ثور میں جاتے اور حضور کو یہ باتیں بتایا کرتے تھے۔ پہلی بیوی میں سے یہ ایک بیٹے ہوئے اور ایک بیٹی ہوئی جن کا نام ہے حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ وہ ہیں کہ جب حضور غار ثور میں تھے صدیق اکبر کے ساتھ، تو رات کے اندھیرے میں یہ امام الانبیاء کو کھانا پکا کر غار ثور پہ جا کر دیا کرتی تھی۔ آپ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں کھانا بنا رہی تھی، کیونکہ کفار پیچھے لگے تھے حضور کو ڈھونڈنے کے لیے، تو کہتی ہیں کہ میں ایک دن کھانا بنا رہی تھی تو دستک ہوئی دروازے پہ، تو ابو جہل کچھ کافروں کے ساتھ آیا اور آ کر کہنے لگا تو صدیق اکبر کی بیٹی ہے، تجھے پتہ ہوگا کہ تیرے باپ کہاں گئے، بتا دے جلدی سے کہ تیرے باپ ہیں کدھر حضور کے ساتھ، اگر بتا دے گی تو تجھے چھوڑ دیں گے ورنہ اچھا نہیں ہو۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں نے ابو جہل سے کہا سن میں صدیق کی بیٹی ہوں، جھوٹ بول نہیں سکتی، لیکن سن جب تک جسم میں جان ہے سچ بھی نہیں بتا سکتی، مجھے پتہ ہے اگر میں نے سچ بتا دیا تو نے جانے اور وہاں پہ معاملات خراب کرنے، جھوٹ بول نہیں سکتی اور سچ تجھے بتا نہیں سکتی۔ تو ابو جہل نے انہیں زور سے تھپڑ مارا، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ زمین پہ گری اور آپ کے کان سے خون نکلنے لگا، اور پھر وہ جو ابو جہل کے ساتھ وہ کافر تھے انہوں نے کہا یار تو کیوں عورت کو مارتے، چل یہاں سے نکل کہیں اور ڈھونڈتے ہیں حضور کو۔ تو حضرت اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ میں نے کھانا بھی پہنچانا تھا، رات کا وقت تھا، تو میں نے اپنے کان پہ خون نکل رہا تھا تو میں نے دوپٹہ باندھا اپنے منہ پر، اور کھانا جو پکایا تھا وہ میں غار ثور پہ جا کر پہنچی تو اپنے باپ صدیق اکبر کے سامنے رکھا، تو کہنے لگی بیٹی تیرا باپ ہوں، تو نے مجھ سے اپنا چہرہ کیوں چھپا رکھا ہے، ذرا اپنا چہرہ تو دکھانا۔ تو حضرت اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں بس یہ کھانا کھائیں حضور کو دیں، بس میں کہا نہیں بیٹی چہرہ تو دکھاتی جانا، دیکھا نہیں ہے تجھے، چہرہ تو دکھاتی جانا، چہرہ تیرا دیکھنا۔ تو حضرت اسماء بنت ابی بکر نے رو کر جب اپنے منہ سے وہ دوپٹہ ہٹایا تو آپ کے کان سے خون نکلنے لگا۔ صدیق اکبر کا دل تڑپ اٹھا، کہا بیٹی یہ کیا ہوا ہے، تجھے چھوڑ کر آئی ہوں، تیرے سے اتنا ظلم ہوا ہے، یہ کیا ہوا ہے؟ کہا ابا جان وہ ابو جہل آیا تھا، آپ کا پوچھتا تھا، میں نے نہیں بتایا تو مجھے تھپڑ مار دیا، اس نے مارا تو میں نیچے گری، خون نکلنے لگا۔ صدیق اکبر رونے لگے، حضور نے سن لی بات، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہاتھوں کو اٹھایا، کہا مالک میں ابو بکر سے بھی راضی ہوں، ابو بکر کے گھر والوں سے بھی راضی ہوں، مالک تو بھی راضی ہو جانا، مالک تو بھی راضی ہو جا۔ یہ حضرت اسماء بنت ابی بکر کی قربانی ہے۔ پہلی بیوی میں سے 2، ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہوئی۔ آپ نے پھر دوسرا نکاح کیا، ان کا نام ہے حضرت ام رمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ نے ان میں سے آپ کو ایک بیٹا عطا فرمایا جن کا نام تھا حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور پتہ یہ کون ہے؟ ایک دن اپنے والد کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے تھے اور کہا ابا جان جنگ بدر میں میں کافروں کی طرف سے لڑ رہا تھا، پہلے آپ اسلام نہیں لے کر آئے تھے، بعد میں لے کر آئے،
کہا ابا جان میں جب جنگ بدر میں کافروں کی طرف سے لڑ رہا تھا نا اور آپ حضور کی طرف سے لڑ رہے تھے تو ابا جان آپ کو یاد تو ہوگا نا کہ میری تلوار کے نیچے آپ کی گردن آئی تھی. کہا بیٹا مجھے یاد ہے. کہا ابا جان آپ کو پتہ ہے میں نے چھوڑ دیا تھا. صدیق اکبر کہنے لگا ہاں تو نے چھوڑ دیا تھا. تو صدیق اکبر کہنے لگا تو نے چھوڑا کیوں تھا مجھے؟ کہا ابا جان ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ ایک بیٹا اپنے ہاتھوں سے اپنے باپ کو مار دے، تو میں نے آپ کو نا باپ سمجھ کے نا چھوڑ دیا تھا. تو صدیق اکبر نے کہا بیٹا سن، اگر جنگ بدر میں میری تلوار کے نیچے تیری گردن آ جاتی نا تو سن تو نا بڑا کچا تھا عشق میں، صدیق پکا ہے میں نے تجھے چھوڑنا کوئی نہیں تھا، حضور کا دشمن سمجھ کے تیری گردن اڑا دینی تھی، میں نے تجھے میں نے چھوڑنا کوئی نہیں تھا، تاکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو پتہ چلے صدیق اکبر نے اتنی بڑی قربانی دی. اور پھر آپ کو جو دوسری بیوی تھیں حضرت ام رمان رضی اللہ تعالی عنہ، ان میں سے ایک بیٹے یہ ہوئے اور ایک بیٹی ہوئی جن کا نام ہے امہات المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ. آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر تیسرا نکاح کیا، وہ کیا حضرت حبیبہ بنت خارجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے. ان سے اللہ نے آپ کو ایک بیٹی عطا فرمائی جن کا نام آپ نے رکھا ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ. یہ جب ماں کے پیٹ میں تھی نا تو صدیق اکبر نے پہلے ہی کہہ دیا تھا سن میری بیوی، اللہ مجھے ایک بیٹی عطا فرمائے گا اور میں نے اس کا نام نا ام کلثوم رکھنا ہے. پہلے ہی بتا، یہ آج کا دور ہے نا، آپ جاتے ہیں الٹرا ساؤنڈ کراتے ہیں، سائنس نے ترقی کر لی نا تھوڑی، اور آپ پتہ لگا لیتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے یا بچی ہے. لیکن سائنس جتنی بھی ترقی کر لینا اسلام سے پھر بھی جیت نہیں سکتی. پتہ ہے وہ کیسے؟ آج کی سائنس یہ بتا سکتی ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے یا بچی ہے، لیکن آج کی سائنس یہ نہیں بتا سکتی ماں کے پیٹ سے وہ بچہ یا بچی زندہ نکلے گی یا مردہ نکلے گی، یہ نہیں بتا سکتی. تو آپ نے پہلے ہی بتا دیا تھا. تو آپ نے چوتھا جو نکاح کیا وہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا. اللہ نے ان میں سے آپ کو ایک بیٹا عطا فرمایا جن کا نام تھا حضرت محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ. یہ تھی آپ کی ازواج اور بیٹوں کے متعلق کچھ باتیں، اور میں نے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتایا سارے خاندان نے ٹوٹ کر امام الانبیاء سے محبت کی، عشق کیا، سارے خاندان. اور پھر